نکاح کی پہلی خدائی بنیاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت خطبہ نکاح کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ازدواجی زندگی یا خاندانی زندگی کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ نکاح میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کو اپنی زندگی کے اس سب سے اہم مرحلے پر ان آیات میں بیان کی گئی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے خاندان کی عمارت کھڑی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر خطبہ نکاح کے دوران پڑھی جانے والی آیات اس طرف اشارہ ہیں کہ ان آیات کو اپنی ازدواجی اور خاندانی زندگی استوار کرنے کے لیے بنیاد بنایا جائے۔ اس آیت میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے میاں بیوی کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور ایسا تقوی جو زبانی نہ ہو بلکہ وہ تقوی جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرنا معمولی بات نہیں، اس کے لیے خاص اہتمام اور ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ اس ڈسپلن کے لیے عزم کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ محض یہ آیات پڑھ لینا، زبانی کلامی اپنے مسلمان اور متقی ہونے کے دعوے کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی ازدواجی اور خاندانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ڈھالنا، جس کی خاصی تفصیل آپ کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یا رضا کے 2 پہلو ہیں۔ اول، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیے جائیں۔ دوسرے، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچا جائے۔ خوش خاندان کے ہدف کی تکمیل کے لیے تقوی بہت ہی ضروری ہے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے۔ کب سے؟ جب آپ اپنے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کرتے یا کرتی ہیں۔ لیکن عموماً یہ آیت اور اس میں دیا گیا حکم محض ایک رسم رہ گیا ہے۔ اس پر عمل تو شاید ہی کسی جگہ دکھائی دیتا ہو۔ مثلا بیوی یا شوہر کے انتخاب میں کیا واقعی تقوی معیار قرار پاتا ہے؟ شادی کے موقع پر جو خرافات اختیار کی جاتی ہیں، کیا وہ تقوی ہیں؟ شادی کے بعد جو رسمیں کی جاتی ہیں، کیا ان میں کہیں تقوی دکھائی دیتا ہے؟ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شادی کے بعد خوشی ملے۔ جب آپ نے خود یا بحیثیت ماں باپ کے اپنے بچوں کی شادی کے مختلف مراحل میں تقوی اختیار نہ کر کے خدا کو ناخوش کیا ہے، تو بھلا خوش خاندان کا ہدف کیسے پائے تکمیل پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے خوش خاندان کی جانب سفر کرتے ہوئے پہلے قدم سے آپ کو خدا کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ آپ کو تقوی پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ اگر آپ خدا کو خوش نہیں کریں گے تو بھلا وہ آپ کو کیوں خوشی سے نوازے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جو گھرانے عملی طور پر اسلامی تعلیمات سے جتنا دور ہوتے ہیں، ان میں آپس کی رنجشیں اور کدورتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے خاندان کو خوش خاندان بنانا چاہتے ہیں تو اپنے رب کو، اللہ کو خوش رکھنے کے جتن کیجیے۔ وہ لائف اسٹائل اختیار کر کے کہ جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہو، آپ کبھی ازدواجی راحت اور خاندانی خوشی نہیں پا سکتے۔ اور اب چلیے آج کی مشق کی جانب۔ آپ دن بھر میں اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے عمل کرتے ہوئے اوسطاً کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ کیا میرا یہ عمل میرے خدا کی خوشی کا ذریعہ ہے یا اس کی ناخوشی کا؟ 1 بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار، کتنی بار؟ چلیے زیادہ نہ صحیح، آج ہی کا اندازہ کر لیجئے۔ یہ سوال میاں بیوی دونوں سے ہے۔ اس سوال کا جواب جو کچھ بھی ہے، پوری دیانتداری سے اسے فیملی فوکس جرنل پر لکھ ڈالیے۔